بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مسلسل دوسرا دن ہے اور یہ دن بھی کل کی طرح بہت اہم دن ہے، کیونکہ کل عمران خان کو سزا ہوئی تھی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید با مشقت سنائی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ 5 سال کے لیے بھی نااہل ہو چکے۔ لیکن آج کا دن جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی آج گرفتاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ بشرا بی بی کو کیوں گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف اب تک کیا شواہد جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، یہ ایکسکلوزیو تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ کیونکہ جب یہ ویلاگ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تب تک اس حوالے سے باضابطہ فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن بطور رپورٹر کچھ ایسی انفارمیشن میرے پاس موجود ہیں جو اس بات کو اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوفناک دن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان، دہشت گرد عمران خان۔ کیوں عمران خان کیا واقعی دہشت گرد ہے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس کے خلاف جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عمران خان کو توشہ سائفر کیس میں جو ہے وہ سزا دی گئی اور عمران خان پاکستان کے وہ پہلے سابق وزیر اعظم ہیں جن کو اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کو یا کسی بھی ایسا شخص جو کہ وزیر رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو یا صدر رہا ہو یا گورنر رہا ہو، وہ شخص جس کے پاس ملکی جو اہم راز ہیں وہ اس کا امین ہوتا ہے تو اس نے وہ راز افشاں کیے ہوں، اس بنا پہ کسی کو سزا ملی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس بندے نے پاکستان کے راز افشاں کیے، پاکستان کو بے توقیر کیا اور بطور وزیر اعظم کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو لہرایا اور ایک ملک پر سنگین الزام بھی لگایا۔ پھر اس کے بعد اپنی ہی فوج کے خلاف اس بندے نے جو ہے وہ سازش کی، آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کی سازش کی، پھر آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی سازش کی، پھر فوج کو لڑوانے کی سازش کی، پھر فوج اور عوام کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی، ملک میں بغاوت کی سازش کی یا نارکی پھیلانے کی سازش کی۔ عمران خان نے یہ ساری جو سازشیں اور یہ سارے جو جرم ہیں ان کا ارتکاب کیا ہے، اور اسی وجہ سے مریم نواز یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کل جو ہے وہ ایک مصروف دن گزارا تھا۔ مریم نواز نے وہ پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ ہارون آباد جلسے میں موجود تھیں، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا۔ پھر کل رات کو انہوں نے لاہور میں NA 127 میں جو ایک جلسہ تھا اس میں شرکت کی، جس میں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے بات کی۔ ایک تو انہوں نے جو ہارون آباد کا جلسہ تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے پاکستان کے جو قومی راز ہیں ان کو افشاں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ سوال اٹھایا کہ کیا کوئی سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کو دہشت گردی کی تربیت دیتی ہے، کیا وہ قومی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر حملوں کی تربیت دیتی ہے، یہ انہوں نے سوال اٹھائے۔ اور وہ یہ سوال اسی وجہ سے کر رہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذرا بیک گراؤنڈ رکھی، 9 مئی کے واقعات اور اسی طرح کے دیگر واقعات، اور اگر ذرا اور پیچھے چلے جائیں تو 2014 میں جو کچھ عمران خان نے کیا، اور اس کے بعد ابھی چند روز قبل بلکہ چند گھنٹے قبل اتوار کے روز عمران خان کی کال پہ کراچی میں جو کچھ ہوا، اس بیچارے SHO کا جو حال انہوں نے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز کی یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ درست ہے کہ واقعی یہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا کام نہیں کرتی، یہ ان کا جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہوتا، سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں کرتی۔ عمران خان نے تو خیر ریاستی اداروں پہ اور سرکاری ملازمین پہ حملے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بہت بڑی جو سازش کی ہے یا وہ بغاوت کی سازش ہے، انہوں نے ایک آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کی سازش کی، لانگ مارچ لے کے نکل گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ اسی آرمی چیف کے خلاف جو ہے بغاوت کی سازش کی، اور اگر یہ بغاوت کی سازش نہیں تو پھر اتنے لوگوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے نا ادارے کی طرف سے وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلا وجہ ہی نہیں ہے، ظاہر کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا اس کے پیچھے۔ تو وہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں
میرا خیال یہ ہے کہ واقعی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں وہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ سیاسی کارکن بھی نہیں ہیں، وہ انتشاری لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل ہونی چاہیے جس طرح سے انتشاریوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مریم نواز نے جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری کا وہ جو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں نا میاں نواز شریف کو، تو اس میں انہوں نے کہا جی ہاں بالکل مناظرہ بھی ہونا چاہیے اور موازنہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے مناظرہ یا موازنہ کیسے ہوگا؟ وہ تو ایسے ہی ہوگا نا کہ پنجاب میں جو رولنگ پارٹی ہے کئی سال تک وہ مسلم لیگ نون ہے، اور اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ لگاتار پچھلے 15 سال سے یہ لگاتار اس کے پیچھے بھی ان کی حکومت رہی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ تو پھر موازنہ تو ان کی بات ٹھیک ہے، تو پھر یہی دیکھا جائے گا نا کہ کس نے کتنی ڈیولپمنٹ کروائی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا۔ کیا پنجاب اور لاہور کے عوام کا معیار زندگی سندھ سے بہتر ہے یا بدتر ہے؟ یہی مناظرہ ہو سکتا ہے، یہی موازنہ ہو سکتا ہے۔ اگر لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین جیسا ایک جدید سفری پروجیکٹ موجود ہے تو کیا کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کیا وہاں پہ اس طرح کی سہولت موجود ہے؟ وہ دے پائے یا نہیں دے پائے؟ تو بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن خیر یہ ساری چیزیں سیاست کا حصہ ہے سر، یہ نعرے شعرے لگتے رہتے ہیں، لیکن اب دیکھیں آگے کیا معاملہ بڑھتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوفناک ہے تحریک انصاف کے لیے، اور تحریک انصاف کے لیے مسلسل اس ہفتے کا یہ دوسرا دن ہے۔ میں نے اتوار والے دن ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا خوفناک ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے، تو میں نے اس میں ظاہر ہے بڑے محتاط اندازے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ چند گھنٹے نہیں چلیں، میں نے کہا تھا کہ چلیں آپ یہ لگائیں کہ 8 فروری سے پہلے لیکن اس ہفتے کے دوران ہو جائے گا۔ تو خیر دیکھیں عمران خان کی گرفتاری تو پہلے سے تھی لیکن ان کو سزا ہو گئی، 10 سال کے لیے ان کو سزا ہو چکی، اور یہ جو سیفر کا کیس تھا اس پر فیصلہ آ چکا۔ اب ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہاں یہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لیٹ ہو گئے۔ جب ان کا جو وکلا تھے وہ نہیں آ رہے تھے، اور اس کے بعد خصوصی عدالت کے جج نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ فراہم کر دیے، تو ان کو اسی فیصلے کو چیلنج کر دینا چاہیے تھا فوری طور پہ، اور اس پر جو ہے وہ عدالت میں جانا چاہیے تھا، لیکن خیر یہ لیٹ ہو گئے، اور عدالت نے پروسیس کمپلیٹ کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ لیکن آج جو فیصلہ آ سکتا ہے یا آنے جا رہا ہے وہ ہے توشہ خانہ کا کیس، اور یہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ عمران خان تو پہلے ہی گرفتار ہے، لیکن جس کی نئی گرفتاری ہوگی اس ہستی کا نام ہے بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی، سابقہ خاتون اول، عمران خان کی مرشد بشرا بی بی، ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے یہ جو کیسز ہیں یہ توشہ خانہ اور القادر کا جو ریفرنس ہے، اس کے کیسز جیل ٹرائل ہو رہا ہے ان کا اڈیالہ جیل میں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہیں وہ عدالت جاتے ہیں، اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کی کارروائی چلتی ہے۔ تو انہوں نے تحریک انصاف نے جیل ٹرائل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور استدعا رکھی تھی کہ جیل ٹرائل کو روک دیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ میں نے کل کے جو ویلاگ تھا جو رات کو لیٹ نائٹ پبلک ہوا اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ خبر آئی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ڈیٹیل نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ اس میں پھر کریں گے۔ تو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواستیں مسترد کر دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل ٹرائل ہی ہوگا۔ تو رات کو یہ سوچا جا رہا تھا، میں نے کافی دیر پھر ویڈیو جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ویڈیو کریں گے، لیکن چونکہ وہ کافی لیٹ ہو گیا، بعد ازاں اچانک اڈیالہ جیل میں جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو جج محمد بشیر صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو یہ جو عدالت تھی اڈیالہ جیل میں وہاں سے ان کو جیل کے ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، وہاں پہ ان کا طبی معائنہ وغیرہ کیا گیا، اور ان کی اس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ آج کے دن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ لیکن کل رات کو چونکہ جو پروسیس چل رہا تھا اس میں ایک تو اس میں تقریباً جو تمام گواہان تھے، مجموعی طور پہ پہلے 20 گواہان کی فہرست دی گئی تھی، پھر اس میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ ان کو ترک کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ 16 گواہان جو ہیں ان کی شہادتیں مجموعی طور پہ
نیب کی طرف سے جو ہے وہ ریکارڈ کروائی گئی، اور اس کے علاوہ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے 5 گواہان جو ہیں ان کی جو شہادتیں ہیں اس پر جو کراس ایگزامینیشن ہے، جرا جو ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کیا گیا۔ لیکن توشہ خانہ کے کیس میں بھی عمران خان کے وکلاء نے وہی طریقہ کار اپنایا جو کہ سائفر میں اپنایا۔ جس طرح سائفر میں انہوں نے کیا کیا کہ جب شہادتیں ریکارڈ ہو گئیں تو انہوں نے کراس ایگزامینیشن نہیں کیا، وہ عدالت آ ہی نہیں رہے تھے۔ روزانہ جو ہے وہ درخواست آتی تھی کہ جی آج کسی کے دانت میں درد ہے، آج وہ آ نہیں سکتے، کبھی دھند کا ایشو ہے، کبھی کوئی ایشو ہے۔ تو خیر عدالت نے 3 مرتبہ ان کو موقع دیا، نہ ہوا تھا، پھر اس میں ان کا جو جرا کا جو حق تھا، یعنی کہ ان کے جو وکلاء صفائی، ان کو پھر انہوں نے ختم کر کے تو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے یہ دے دیے، انہوں نے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کروا دیا۔ اب اس کیس میں بھی توشہ خانہ میں یہی کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا الگ طریقہ کار تھا، یعنی کہ ہو یہ رہا تھا کہ جب 5 گواہان پر کراس ایگزامینیشن کر لیا گیا تو اس کے پہلے بھی یہ کیا تھا انہوں نے کہ اپنے وکلاء چینج کر دی۔ جب وکلاء چینج ہوتے ہیں تو وہ نیا وکیل کہتا ہے جی میں نے کیس سٹڈی کرنا ہے تو مجھے مہلت دے دی جائے، میں فائل پڑھوں گا، میں دیکھوں گا، پھر کریں گے۔ اور اب بھی انہوں نے یہ کیا کہ اچانک انہوں نے اپنے وکلاء پھر چینج کر دیے۔ اس کیس میں میرا خیال 3 سے 4 مرتبہ وکلاء چینج کیے گئے۔ جب وکلاء چینج کیے گئے تو نیب کے وکیل جو ہیں وہ امجد پرویز اس کیس میں نیب کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر احتجاج کیا، اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا جج صاحب یہ تو ڈیلے ٹیکٹس ہیں نا، یہ تو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیس کو، اس طرح تو کیس کبھی بھی پھر فائنل نہیں ہو سکے گا۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک وکیل آ رہا ہے، وہ 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے جی یہ وکیل صاحب نہیں آئیں گے، اب کوئی اور آئے گا، اس کا وکالت نامہ آ جاتا ہے، تو اس طرح تو نہیں پھر کیس کمپلیٹ ہوگا۔ تو پھر عدالت نے کیا کیا کہ یہاں پہ انہوں نے ان کا حق دفاعی ختم کر دیا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق دفاع ختم کیا، اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ جرا کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا۔ اور کل تک چونکہ ہونا یہ تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا دفعہ 342 کا یہاں بھی بیان ریکارڈ ہونا تھا، تو اس کیس میں جج صاحب کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے احتساب عدالت نے بشرا بی بی کا 342 کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ کر لیا ہے، اور عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا، لیکن جج صاحب بیمار ہو گئے، لہٰذا کیس کی سماعت جو ہے وہ آج تک ملتوی کر دی۔ آج دوبارہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی ڈیفینیٹلی۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تب تک کیس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہو، اور آج 342 کا جو بیان ہے عمران خان کا وہ ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی مجموعی طور پہ بشرا بی بی کو بھی 25 سوالات دیے گئے تھے، اور عمران خان کو بھی اسی کے قریب جو سوالات ہیں وہ دیے جائیں گے، اور ان کے سوالات اور پھر عدالت میں ان کا ایک بیان جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ریکارڈ کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کا بیان سائفر کیس میں ریکارڈ ہوا تھا۔ تو وہ بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اس کیس میں پروسیس کمپلیٹ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ آئے گا۔ اور اب بشرا بی بی کے خلاف جو بڑی گواہیاں آئی ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان 16 لوگوں میں سے جو توشہ خانہ ہے اس کے ملازمین بھی ہیں، بنی گالہ کے ملازمین بھی ہیں، اسی طرح کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے تخمینہ وغیرہ لگانا تھا وہ بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم گواہی ہے وہ انعام شاہ کی ہے۔ وہ انعام شاہ جو بنی گالہ کا وہ کیئر ٹیکر تھا نا، جس کی آڈیو بھی آئی تھی بشرا کے ساتھ، ان کی گواہی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اس گواہی میں بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ اپنا سارا ملبہ ان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، بتایا کہ یہ تو اب اگر عدالت نے یہ جو شہادتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا، اور فیصلہ اگر یہ آیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا گیا اور ان کے خلاف فیصلہ آیا، تو سر پھر بشرا بی بی جو ہے ان کو آج ہی اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کہیں بشرا بی بی بیمار نہ پڑ جائیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب سماعت کا آغاز نہیں ہوا، لیکن ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کیس اپنے کنکلوژن پہ جاتا ہے تو بشرا بی بی جو ہے بیمار پڑ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بشرا بی بی بیمار پڑ جائیں، لیکن اگر وہ بیمار نہ پڑیں، وہ اڈیالہ جیل آئیں، تو پھر میرا یہ خیال ہے، مارجن رکھ کے بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ 95% یہ چانسز ہیں کہ آج بشرا بی بی کی گرفتاری کا دن ہے، اور آج ان کو اڈیالہ جیل میں ہی گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کا حامل کیس تھا۔ یہ بالکل اپنے جو ہے وہ رزلٹس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔
اگر جج صاحب کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میرا خیال یہ تھا کہ رات کو اس کیس پہ کوئی فیصلہ آ سکتا تھا، لیکن خیر اب ان کو مہلت مل گئی ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ویلاگ کی جو انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آپ دوست بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن بھی حاضر ہے، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔